بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. کسی شاعر نے عجیب شعر کہا یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریاں. کہ انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو تم ماں کے پیٹ سے روتا ہوا آیا تھا اور سارے کے سارے گھر والے تیری پیدائش پہ خوشیاں منا رہے تھے. اینچ و نازیز کے وقت رفتنے تو ہم گریاں بودن و تو خندہ. اب اللہ کی محبت میں تو اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب دنیا سے تیرے جانے کا وقت آئے تو سارے لوگ رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا چلا جائے. میرے بھائیوں کہنے کو یہ دو مصرے ہیں ایک شعر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی کا میدان پڑا ہوا ہے. آج ساری دنیا روشن نظر آ رہی ہے بجلی کے قمقموں سے لیکن دل اندھیرے ہو چکے ہیں. دلوں میں تاریکی ہے. ہمارے دلوں میں اندھیرے میں ڈرے ڈال رکھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی دنیا کو روشن کریں. اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیپ جلائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم دین اسلام کی روشن تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ بنے. ہمارے بچے ہمارے مطیع فرما بردار بنے. ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنے. آپ جہنم کا نمونہ پیش کر رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی اسلام کی روشن تعلیمات کو ہم حاصل کریں. جس ادارے کے صحن میں جس ادارے کے آنگن میں ہم بیٹھے ہیں یہاں دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے. غالب عنصر دینی تعلیم کا ہے. دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے. دو قسم کی تعلیم دنیا میں چلتی ہے. ایک ہے عصری تعلیم جس کو دنیاوی تعلیم بھی کہتے ہیں اور ایک ہے دینی تعلیم. عصری تعلیم جس کو دنیاوی تعلیم کہتی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر. اسکولوں کے اندر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر اس کالج کے اندر اس کا نالج ملتا ہے. اور جو دینی تعلیم ہے یہ پڑھائی جاتی ہے مدارس اسلامیہ مساجد دینیہ ان کے صحنوں کے اندر. اور دونوں تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. جو عصری تعلیم ہے جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کام لگتی ہے. یا یوں کہیے کہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کچھ دن کام لگ جاتی ہے. اور دنیا اسباب کی دنیا کا کچھ کام بن جاتا ہے کچھ. لیکن جو تعلیم مدارس دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. دنیاوی تعلیم کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو لندن اور امریکہ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے. اور دینی تعلیم کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جا کے ختم ہوتا ہے. اسی شجرہ نسب کو دیکھ کر اندازہ لگا لیجیے کہ کون سی تعلیم افضل ہے. لیکن کیونکہ ہم دنیا میں آ کر مقیم ہوئے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا میں شب و روز گزارتے ہوئے
اور اس مادے کی دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے جی، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور ان کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ لہذا دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم سے انکار نہیں، لیکن بات چل رہی افادیت کی۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اپنے عقائد کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے عقائد کو درست نہیں کریں گے اور دین پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھنا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، تو صرف دنیا اور آخرت کا مستاق بنیں گے۔ میں جس وقت اس بستی میں انٹر ہوا، حضرت مولانا عزت صاحب دامت برکاتہم میرے بہت پیارے دوست بھی اور نسبتی بھائی بھی، وہ جس وقت آپ سے گفتگو کر رہے تھے، مخاطب تھے، تو وہ فرما رہے تھے، سب کو چلتے چلتے بات سنی کہ اپنے گھر کے اندر کچھ وقت نکال کر ہم اپنے بچوں کو اور بیوی کو اور تمام افراد خانوں کو جمع کر کے کچھ وقت، کچھ منٹ ایسا مذاکرہ کریں جس میں دینی تعلیم کا مذاکرہ ہو اور بالخصوص عقائد کا مذاکرہ ہو۔ کہ یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ کفر و الحاد کے آندھیوں سے ہم اپنے آپ کو بے بس نہ محسوس کریں۔ جو ہمارا ایمان ہے، اس کی جو روشنی لٹتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذاکرے ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے۔ ہر آدمی موبائل کا شہدا اور عاشق بنا ہوا ہے۔ اب سے 20-25 سال پہلے یہ حال تھا، ریلوے اسٹیشنوں پہ کتابیں بکتی تھیں، ایئرپورٹوں پہ کتابیں بکتی تھیں، اور ٹرینوں کے اندر بیٹھنے والے، بسوں کے اندر سواری کرنے والے، ہوائی جہازوں میں سواری کرنے والے، اپنے ساتھ میں سفر میں پڑھنے والی تاریخی کتابیں، معلوماتی کتابیں ساتھ لے کر چلتے تھے۔ لیکن اب وہ دور ماضی بن چکا ہے۔ اب کسی کے ہاتھ میں، پوری فلائٹ کے اندر کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں، پوری ٹرین کے اندر کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں، ہر آدمی جس کو دیکھو موبائل لے کر بیٹھا ہوا۔ اور چونکہ فلائٹ میں نیٹ ورک آتا نہیں، لہٰذا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے، لہٰذا اتنی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس پر بیٹھ کر یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ ہائے اس فون نے تو دوستو ہمارے گھر کو ایسا لوٹا ہے اور ہماری روحانیت کو ایسا اجاڑا ہے کہ جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں اور عقائد کو اچھی طرح سمجھنے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عقیدہ توحید و رسالت کو محفوظ کر کے لے جائے۔ اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، شرک کا ارتکاب نہ کرے، توحید خالص کا عقیدہ لے کر جائے۔ اللہ ایک ہے، نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر جائے، یہ عقیدہ لے کر جائے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ توحید و رسالت کو بندہ محفوظ رکھ لے، چاہے زندگی میں ایک نماز نہ پڑھے، چاہے زندگی میں ایک روزہ نہ رکھے، چاہے زندگی میں ایک پیسے کی زکوٰۃ نہ دے، جی اپنی سزا بھگت کر جہنم میں، ان اعمال کے نہ کرنے پر جو سزا ملے گی اس سزا کو بھگت کر، مر کٹ کر کے اگر جہنم سے سب سے آخر میں بھی نکلا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا اس عقیدہ توحید و رسالت کی حفاظت کی وجہ سے۔ اور اگر عقیدہ توحید و رسالت کو شرک کیا، گڑبڑ کی، اللہ کو بھی مانا اور قبروں کو بھی مانا، اور قبر میں جو سوئے ہوئے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کو مؤثر سمجھا اور ان کو یہ سمجھا کہ یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی رشتے ناطے کراتے ہیں، یہ بھی موت اور حیات دیتے ہیں، یہ بھی کام بناتے اور بگاڑتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جو ہونا چاہیے تھا اللہ کے بارے میں، تو شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے محبوب رسول کو خاتم النبیین نہیں مانا، بلکہ اللہ کے محبوب رسول کے بعد بھی کچھ بیوقوف دنیا میں ایسا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج بھی اچھل کود کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ مؤثر مانا۔ تو یاد رکھنا، چاہے نماز پڑھ کے پیشانی پر نشانی پڑ گئی ہو، چاہے بیگ بھر کے روزانہ صدقہ خیرات کرے، چاہے مکہ مکرمہ فلیٹ خرید لے، ہر روز عمرہ کرے اور ہر سیزن میں حج ادا کرے، اور چاہے روزانہ روزہ رکھے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید و رسالت صحیح نہیں ہے. یہ ہے بہت بڑا فرق دوستوں. اس لیے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں کے، کمزور بچے اور بوڑھے افراد کے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کریں. اور یہ ہوگا تب جب اس کا مذاکرہ ہمارے گھر میں ہوگا. جب ہم کبھی مذاکرہ ہی نہیں کریں گے، جب اس کا کبھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا، جب ہم عقیدے کے لفظ سے ہی واقف نہیں، تو پھر بتائیے ان عقیدوں کو لوٹنے والے تو پھر جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے، جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے. اسکولوں میں اور کالجوں میں عقیدے لوٹے جا رہے ہیں. اگر اس موضوع پہ بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی. بس اتنا سمجھ لیں کہ ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو مدارس اسلامیہ، مدارس دینی، مکاتب قرآنیہ ہیں، یہ ہمیں بچوں کے عقائد کی حفاظت کرتی ہے. یہاں دینی تعلیم بچوں کو سکھائی جاتی ہے. یہاں قرآن پاک سینے میں محفوظ کیا جاتا ہے. آج جو 150 سے زائد حفاظ کرام آپ کے سامنے آئے، ہر سائز کے تھے، ہر عمر کے تھے. جن کے سروں پہ دستار لپیٹی گئی، پگڑی باندھی گئی، وہ میری عمر سے بڑے تھے. اللہ اکبر کر دیا. ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا. اگرچہ ان کی جیب کی تلاشی لی جائے تو شاید پھوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن اللہ پاک نے ان کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کے سینے میں میرا کلام ہو ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، جن کے سینے میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ حفاظ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں. اور ان کے سینے کو اگر ٹٹولا جائے تو ان کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک گناہ مشابہت حاصل ہو گئی ہے کہ اس لیے کہ اس کو بھی قرآن اور ان کے سینے میں بھی قرآن. یہ کتنی بڑی فضیلت پائی. اس لیے دو ہاتھ جوڑ کے عاجز عرض کرتا ہے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی میں سینے میں محفوظ کر کے گناہوں کی گلیوں میں گھوم کے مت پھرنا. کوٹ والے، سوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا. یہ تو عارضی دنیا کے عارضی فائدے ہیں اور عارضی دنیا میں ختم ہو جانے والے ہیں. آپ نے تو باقی دنیا کے لیے اتنا زبردست انتظام کیا ہے اللہ کی توفیق سے کہ دنیا میں بھی مزے ہیں اس کی برکت سے. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تو برکت، آخرت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی آپ کے لیے. ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، ہم اپنی زندگی کو اسلامی طرز کی بنائیں، ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے عادات کو اچھا کریں. یہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف ٹوپی پہننے، جو بہت دستار پہننے کا دین نہیں ہے، یہ صرف داڑھی رکھنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف گوشت کھانے کا دین نہیں ہے. یہ تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک یہ تو مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. خطاب ہے ایمان والوں سے، خطاب ہے ایمان والوں سے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ ہے ایمان والے. ایمان والے ان کو، اور دعوت کس کی دی جا رہی ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے اسلام میں داخل ہونے. معلوم ہے ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے. ایمان در حقیقت نام ہے باطنی کیفیت کا. اللہ کو ایک ماننا، یہ ماننا کس کا کام ہے؟ دل کا. یہ دل کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ماننا کام ہے دل کا. لہذا جو بندہ اسلام پر، یہ مسلمانوں پر، یہ اسلام کے مبلغین پر یہ الزام لگائے کہ یہ زبردستی مذہب تبدیل کرتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹا الزام کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ جو چیز دل سے مانی جائے اس پر کسی کی زبردستی نہیں. جو چیز دل سے مانی جائے، دل سے ماننے پر جو ہے زبردستی کسی کی نہیں چلتی. دل کا تو ہر بندہ بادشاہ ہوتا ہے، دل کا مالک تو ہر بندہ خود ہوتا ہے. اس پہ کسی کی حکومت نہیں چلتی. دل پہ آج تک کسی نے حکومت نہیں کی اس مادی دنیا کے اندر. تو اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ دل کا کام ہے. تو ایمان نام ہے دل کی کیفیت کا. اور اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام نام ہے لائف اسٹائل کا. اسلام نام ہے طرز زندگی کا. اسلام نام ہے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک زندگی گزارنے کا، کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. ہم اٹھیں،
سو کر اٹھیں تو کیسے اٹھیں، ہم ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں تو کیسے جائیں، نکلیں تو کیسے نکلیں، چپل جوتے پہنے تو کیسے پہنے، گھر سے باہر نکلیں تو کیسے نکلیں، راستہ چل کر مسجد جائیں تو کیسے چل کر جائیں، مسجد میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، پھر مسجد میں نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، مسجد سے باہر نکلیں تو کیسے نکلیں، راستے میں کوئی ملے تو اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو، پھر کھانا پینا ناشتہ کریں تو کیسے کریں، اور پھر جاب شاپ پہ جائیں تو کس طرح سے جائیں، حلال روزی کمائیں تو کیسے کمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام کی روشن تعلیمات ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ یہ ہے لائف اسٹائل، یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی۔ لہٰذا ہم اس بات کو مکلف ہیں کہ ہم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، ہم طرز اسلام کو اپنائیں۔ آج جو دوستو، آج جو ہمیں سننی پڑ رہی ہے دنیا والوں کی، اور ایسے لوگوں کی جن کو اپنوں کا شعور نہیں ہے، ایسے لوگ جو پیشاب کرتے ایسے کھڑے ہو کے چل پڑتے ہیں، آج وہ جو ہمیں سنا رہے ہیں اور آج جو ان کی سننی پڑ رہی ہے بادل ناخواستہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نمونے کو بہترین پیش نہیں کیا، ہم نے اپنے اسلامی نمونے کو پیش نہیں کیا۔ ہر آدمی الول جلول ہو کے پھر رہا ہے۔ مسلمان کی زندگی تو ایک نمونے کی زندگی ہے۔ یورپ کا ایک انگریز گورا عراق آیا، شہر بغداد پہنچا اور اس نیت سے آیا کہ دیکھوں اسلام کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کا عراق، اس زمانے کا بغداد، جب اسلام وہاں کا سکھ کا رائج الوقت تھا، وہ گھومتا رہا۔ اسے سیونگ مشین کی ضرورت تھی، اس کو چہرہ صاف کرنا تھا۔ وہ ایک دکان پر گیا، لینگویج کا پرابلم تھا، دکان پر گیا، اس نے اپنے بیگ سے وہ چیز نکالی اور کہا یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ دکاندار نے کہا ہے۔ کہ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے دکھایا تو اس کو پسند آیا، کہا قیمت کیا ہے، پرائز کیا ہے، اس کی قیمت بتائی تو وہ بھی اس کو مناسب معلوم ہوئی کہ ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا سوری، معاف کرنا، آپ دکان سے نیچے اترو، راستہ کراس کرو، سامنے والی دکان سے سیم کمپنی کی سیم پرائز میں یہ چیز وہاں سے لے لو۔ یہ پردیسی تھا، اترا، سامنے والی دکان پر کہا کہ یہ چیز ہے آپ کے پاس، کیا ہے، دکھاؤ۔ دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی، قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی، کہ ایک پیس دے دو۔ اس نے دے دیا، اس نے پے کر دیا، یہ لے کر پھر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا وہ جب میں نے آپ سے کہا یہ چیز آپ کے یہاں ہے تو آپ نے دکھایا، مجھے پسند آیا، قیمت بتائی، جب میں نے کہا مجھے دے دو تو آپ نے کہا وہاں سے لے لو۔ تو کیا آپ کے پاس یہ سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا اور بیچنے کا پیس نہیں تھا آپ کے پاس؟ کہ نہیں، میرے پاس گوڈاؤن میں رکھا ہوا کافی مال ہے، تب پھر مجھے آپ نے کیوں نہیں بیچا؟ کہ اس میں بات درحقیقت یہ ہے، میرے یہاں صبح سے اب تک آدھا دن ہونے آیا، کئی کسٹمر، کئی گاہک آ کے جا چکے، میری بہنی ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبح سے سامنے والی دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ تو میں نے سوچا آج اگر کوئی کسٹمر اس کے یہاں نہیں آئے گا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سوئیں گے، لہٰذا میں نے سوچا ایک کسٹمر میں اس کو بھی دے دوں۔ کہا آپ کے یہاں کمپٹیشن نہیں ہے؟ اور یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی؟ کہ یہ چیز میرے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ الدین والنصیحہ، یہ دین نام ہے خیر خواہی کا، یہ دین نام ہے بھلائی کا۔ تو میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی، میں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ اس نے اس بات کو نوٹ کیا ذہن میں اور گھومتا رہا، دیکھتا رہا، چلتا رہا۔ اس کو بھوک لگی، یہ ایک ہوٹل میں گیا، اس زمانے میں جو شام کا بھی ہوٹل ہوتا ہوگا، یہ گیا، اس نے کاؤنٹر پر آرڈر دیا اور دسترخوان سفرہ بچھا ہوا تھا، بیٹھ گیا ہاتھ دھو کر۔ اب ایک شخص اس کے سامنے نوجوان پہلے سے کھانے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس انگریز کا آرڈر آیا، اس نے کھانا شروع کیا، کئی مرتبہ اس کی نظریں اٹھتی اور سامنے اس نوجوان پر پڑتی تو وہ نوجوان اپنی نظریں جھکا لیتا، اور نوجوان اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ کیا اس بستی کے اندر بہرے لوگ تو نہیں رہتے؟ اتنا ساؤنڈ سسٹم بلند ہے ماشاء اللہ، بلکہ مجھے تو بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ ابھی بھی جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ انگریز کھا رہا تھا، وہ نوجوان اس کو دیکھ رہا تھا، جب انگریز کی نظر اس پر پڑتی اپنی نظریں جھکا لیتا۔ خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، ہاتھ دھو کر چلا گیا،
جب انگریز کھا کر ہاتھ دھو کر کاؤنٹر پر بل پے کرنے کے لیے گیا تو کاؤنٹر والوں نے کہا آپ کا بل پے ہو چکا ہے. تو کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے کیا. تو وہ میرا کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو لگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھ سے ایک بات کہی اور وہ یہ کہا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھ کے کھانے بیٹھا ہے ابھی، یہ ہماری کنٹری کا، ہمارے ملک کا نہیں لگتا، یہ ہماری کنٹری میں مہمان معلوم ہوتا ہے اور اسلام کے اندر مہمان کو کھلانے کی فضیلت ہے، لہٰذا میں اس کو کھلانا چاہتا ہوں، میں اس کا میزبان بن کر فضیلت والا مومن بننا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سے پیسے مت لینا، ان کا جو بل ہے میں پے کرتا ہوں. کہ وہ کدھر کو گیا، میں اس کو تھینک یو اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں وہ کدھر گیا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے. انگریز بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کھڑے کھڑے اس نے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر رکھ کر کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا. اسلام زبردستی نہیں پھیلا، اسلام تلواروں کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اپنی روشن تعلیمات سے پھیلا ہے. کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، لوگوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کے سائے میں آئے ہیں اور اسلام کی خوبیاں انہوں نے اپنائی ہیں اور وہ خوبیاں والے بنے. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں، اپنی چال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے انداز کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے برتاؤ کو اور اپنے بیہیو کو بدلو. اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کسی دور میں ہمارے گھر بھی کیا کرتے تھے، باہر ہمارے گھر بیچا کرتے تھے اور ہمارے پڑوسی ہونے کی قیمت کیا کرتے تھے کہ ایک مسلمان تمہارا پڑوسی بنے گا. یہ گھر میں آپ کو بیچ رہا ہوں، پتہ ہے یہ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ آپ کو لطف آ جائے گا زندگی گزارنے کا، اتنا بہترین پڑوسی ہے. ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. ہمارے پڑوسی ہونے کی قیمتیں لگا کرتی تھی، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے اخلاق بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہماری طبیعتیں بدل گئی، جی ہمارا برتاؤ بدل گیا. ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا، حالانکہ گھر گھر اسلامی روشن تعلیمات سے جنت کا نمونہ بنایا گیا. اور شوہر کا حال یہ ہے، گھر سے باہر سے گھر میں آتا ہے، ساری دنیا کو ہیلو ہائی کرتا ہے، الیکٹرانک سلام کرتا ہے، بیپر دیتا ہے، ہارن بجاتا ہے، مسکرا کے سلام کرتا ہے. گھر میں آتا ہے تو کمانڈر بن کر، گھر میں آتا ہے کمانڈر بن کر، جس کا کسی پہ نہیں چلتا، جس کا روب کسی پہ نہیں چلتا، وہ اپنی کمزور بیوی بھی چلاتا ہے. کتنی بڑی بات. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ازواج سے، اپنی بیویوں سے محبت کرنا بھی سکھایا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، اسی میں رہتے تھے، گھر میں تشریف لے گئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرمایا ارے آج کیسے آپ گھر میں آ رہے ہیں، اس طرح سے تو آپ گھر میں انٹری نہیں لیا کرتے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. لیکن آج سلام تو کیا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، اور وجہ یہ تھی کہ باہر لوگوں کے اندر جو اصلاح کا، تربیت کا کام چل رہا تھا، کسی نے آپ قسم کے ساتھ مس بیہیو کیا تھا، کسی نے غلط سلوک کیا تھا، تو محبوب کا حساس دل اس سے متاثر ہوا تھا اور اس کا اثر چہرے پر آ گیا. تو محبوب کو جب حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ٹوکا تو محبوب قسم کا احساس ہوا، فوراً یوٹرن لیا اور پلٹے اور پھر واپس گھر میں داخل ہوئے. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے. کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات. معلوم ہوا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آنا یہ محبوب قسم کا طریقہ. آج ہم گھر میں آتے ہیں کمانڈر بن کر آتے ہیں، حالانکہ بیوی صبح سے لے کے شام تک ہمارے میں جانے کتنی مرتبہ دعا کر چکی، اللہ سفر پہ گئے ہوئے، اللہ آفس سے بھیج دیجیے، اللہ گاڑی لے کر گئے ہیں، اللہ حادثات سے بچا کر گھر پہ پہنچا دیجیے، اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہمارا کون اس دنیا میں، وہ اسباب کی دنیا میں ہمارا ایک سہارا ہے. میرے پیارے اللہ آفس کے ساتھ جس بزنس پہ گئے ہیں نفع کے ساتھ ان کو لوٹائیے، حادثات سے بچائیے، ساری بیماری سے بچائیے، آفس سے پہنچائیے. وہ تو صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارے دعا کر چکی. اور یہ جناب گھر میں کمانڈر بن کے جا رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو عورت ہمارے گھر کے اندر ہے یہ ہمارے دل کا سکون ہے، یہ ہماری راحت کا باعث ہے، یہ ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں دین پر کھڑا کرنے کے لیے ایک
ذریعہ ہے، یہ ہمیں نماز کے لیے بھیجتی ہے، یہ ہمیں جمعہ کے لیے تیار کر کے بھیجتی ہے، یہ ہمیں نماز کے لیے کپڑے دھو کے ہمیں پیش کرتی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی معاون ہے، اور ہم اس کے ساتھ چاہے جیسے سلوک کریں۔ یاد رکھنا جب بات نکلی ہے تو سن لیں، ہر عورت نکاح کے بعد سے لے کر مرتے دم تک زندگی بھر اس بات کا انتظار کرتی ہے اور پروف چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ کبھی زبان سے نہیں کہتی کہ مجھے محبت کا ثبوت پیش کرو، لیکن منتظر رہتی ہے اور تلاش کرتی ہے ہماری زندگی میں کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ لہٰذا یہ عاجز آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہے محبت کا پروف دینے کا۔ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ جب بھی آپ کبھی لمبے سفر سے واپس لوٹیں، چھوٹی موٹی کوئی جویلری لے کر آئے، چھوٹا موٹا کوئی تحفہ لے کر آئے، چاہے پیر کی چپل ہو، چاہے سر کا دوپٹہ ہو، چاہے انر ہو، چھوٹے موٹے جو کپڑے ہوتے ہیں، چاہے مسلح ہو، چاہے تصویر ہو، چاہے بہترین کتاب ہو یا قرآن پاک ہو، اور یہ لے کر آئے اور سفر سے آنے کے بعد تنہائی کی جو ملاقات ہو اس وقت پیش کریں کہ میری پیاری میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا، یہ خرید کے لایا اسپیشل تمہارے لیے۔ مت پوچھو اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی، وہ اس کو آنکھوں سے لگائے گی، چومے گی، سر پہ رکھے گی اور تنہائی میں اس کو اٹھا کے دیکھے گی اور کہے گی میرے شوہر کی یقیناً مجھ سے محبت ہے، کبھی تو لے کر آئے۔ تو یہ چیزیں پروف بن جاتی ہیں محبت کا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم اسی میں بخیل واقع ہوتے، اسی میں بخیل واقع ہوتے۔ اس لیے ہم اپنی بیویوں کا دل جیتیں، ان کا دل خوش کریں۔ وہ ہمارے پاس آئی، ہمارے نکاح میں آئی، پیاری ماں کو چھوڑا، پیارے باپ کو چھوڑا، پیاری بھائی بہنوں کو چھوڑا، پیارے آنگن کو چھوڑا، پیارا وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم اجنبی کے پیچھے چلے آئی، یہ سن کر کہ اس کے ابا نے اس کے کان میں کہا بیٹا تیرا نکاح مسجد میں ہو چکا، تیرا دلہا باہر کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے گاڑی لے کر، اب بیٹا تمہیں اس گھر سے رخصت ہونا ہے اور زندگی کے بقیہ دن تمہیں کسی اور گھر میں گزارنے ہیں، اللہ تمہاری زندگی کو سہانا بنائے۔ اب یہ بیچاری بوجھل قدم سے گھر سے نکلتی ہے، آنکھوں میں آنسو سجا کر، دل میں صدمہ لے کر، جی، اور محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کر اتنی بڑی قربانی دے کر کے ہمارے گھر آتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں آئی کہ گھر میں فاقے تھے اس کے کھانے کے لیے آئی، یہ اس لیے نہیں آئی کہ اپنے گھر میں زمین پہ سوتی تھی ہمارے گھر میں مسحری اور بستر ملے گا، یہ اس لیے نہیں آئی کہ اپنے گھر کے اندر کپڑوں فاقے کے ساتھ زندگی گزاری اور یہ نعمتوں میں گزارے گی، نہیں، اپنے گھر میں یہ بہت اچھی رہتی تھی، یہ اس لیے آئی ہے اس نے اللہ کا حکم سنا، کہ اللہ کا حکم سن کر کہ میرا نکاح ہو چکا اور مجھے بقیہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے آئی ہے۔ تو کتنی بڑی قربانی دی اس میں ایک عورت ذات ہو کر، اور ہم مرد ہو کر اس کے لیے کچھ قربانی نہیں دے سکتے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی نوش فرما رہی تھی پیالے سے، اللہ کے محبوب سے فرمایا حمیرہ ہمارے لیے ذرا پانی بچا دینا۔ اب کمرہ تو تھا حضرت ماں عائشہ صدیقہ کا، اب یہ حمیرہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ حمیرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک سیکنڈ نام رکھا تھا، پیار بھرا، محبت بھرا۔ معلوم ہوا اپنی بیوی کا کوئی پیار بھرا نام رکھ دینا یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ مسواک یہاں رکھیں گے متبع سنت کہلائیں، سرما لگائیں گے متبع سنت کہلائیں، سب کے سامنے خوشبو لگائیں گے متبع سنت کہلائیں، اور بیوی کا دوسرا نام رکھنا بھی تو سنت ہے، اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ شاید اس پورے علاقے کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے اپنی بیوی کا دوسرا نام رکھا ہو، الحمدللہ ہم نے رکھا ہے، لیکن بتائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، پھر تو دعوت کرنی چاہیے آپ کو، ماشاءاللہ مبارک۔ تو بیوی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمیرہ ہمارے لیے بھی پانی بچا دینا، تو انہوں نے پیالہ ہاتھ میں دے دیا، آپ سب نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا حمیرہ آپ نے کدھر ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نشاندہی فرما دی، تو انہوں نے پیالے کو گھمایا اور وہی لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ نوش فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی محبت بڑی ہوگی، آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھو میرا جھوٹا پانی وہیں سے اور لگا کے پی رہے ہیں جہاں سے میں نے پیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پیتے ہیں دوستوں؟ اس کو تو ذلت سمجھتے ہیں, اس کو توہین سمجھتے ہیں, اور یوں سمجھتے ہیں بیوی کا جھوٹا پانی پئیں گے یہ تو زن مرید کہلائیں گے, یہ تو اخبار میں نام چھپ جائے گا. نہیں دوستو, یہ وہ ادائیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ روشن تعلیمات ہیں جن کے ہماری زندگیوں سے نکلنے کی وجہ سے, یہ نہ آنے کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم سے ہونا پڑتا ہے. ہمارے گھروں میں روکی زندگی گزر رہی ہے. اور نوجوانوں کا حق اسلام میں فرمایا گیا النظافۃ نصف الایمان الطہارۃ شطر الایمان او کما قال علیہ السلام, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. آج کتنے نوجوان بچے ہیں جو جاب پہ شاپ پہ جاتے ہیں صبح پر, شادی شدہ مرد حضرات جاب پر اور شاپ پر جاتے ہیں, کھیتی باڑی میں جاتے ہیں, تھکے ہارے شام کو گھر پہ لوٹتے ہیں اور آ کر سو جاتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں, صفائی اختیار نہیں کرتے, سو جاتے ہیں. مڈ نائٹ درمیانی رات میں کبھی آنکھ کھلتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ محبت کے جذبات ہوں, اور بیوی سے اسی کیفیت میں یعنی پسینے کی بدبو آ رہی ہے, کپڑے میلے کچیلے ہیں, اور اسی سے وہ محبت کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیے بیوی کہاں سے محبت کے جذبات کا اظہار کرے؟ جب تیرے اندر مرے ہوئے کتے کی بدبو آ رہی ہے تو بیوی خاص محبت کا اظہار کرے گی. اور یہی حال عورتوں کا, ہماری ماں بہنوں کا. شوہر صبح کو نکلتا ہے, شام کو 5 بجے 6 بجے واپس آتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ عورت صبح سے شام تک ساری صفائی ستھرائی کے کام کر لے, سارے کاموں سے تیار ہو کر, نہا دھو کر, صاف ستھرا لباس پہن کر, ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے قرآن پاک لے کر بیٹھے, تسبیح لے کر بیٹھے, اس کا انتظار کرے یہاں تک کہ شوہر کی جب پہلی نظر پڑے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے, اس کی ساری تھکن دور ہو جائے کہ یہ میری بیوی ہے یا حور پری ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن عورتوں کا حال کیا ہے؟ شوہر صبح کو کام میں نکلتا ہے, یہ فون میں لگ جاتی ہے, اور جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو یہ لگے کہ میری بیوی بہت کام والی ہے, بہت زیادہ صبح سے شام تک تھکتی ہے. اسی وقت جھاڑو اور پوچھا لے کے کھڑی ہوتی ہے, ایک پائچا اونچا ایک نیچا, دوپٹہ گلے میں پڑا اور بال بکھرے ہوئے. یہی پتہ نہیں چلتا یہ کام والی ہے یا گھر والی ہے, یہ اپنے والی ہے یا جو ہے کوئی پڑوس والی ہے, یہی سمجھ میں نہیں آتا. اور عورت میں بھی جب مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آئے گی, شوہر خواہ محبت کرے گا. دونوں کو چاہیے کہ پاک صاف رہے, دونوں کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کا روشن نمونہ بنے. شوہر بھی جگمگ رہے, بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی حور پری کی طرح رہے, اس لیے کہ شوہر کے ایمان کی حفاظت بیوی کے ہاتھ میں. اگر وہ محبت کے جذبات اس کے سامنے نشاور نہیں کرے گی اور اپنی محبت کا اصیل بنا کر نہیں رکھے گی, یاد رکھنا یہ شوہر ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر یہ راستوں پر چلنے والیوں کو لائک کرے گا, ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا. پھر یہ موبائل کے فون میں نہ جانے کیسی کیسی ویڈیو دیکھے گا اور ان کو لائک کرے گا, ان کو پسند کرے گا. میرے بھائیو, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کی روشن تعلیمات کو سیکھیں. اسلام کی روشن تعلیمات کہاں ملیں گی؟ اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی, اللہ والوں کے بیانوں میں ملیں گی, اور دینی تعلیم کے حلقوں میں ملیں گی, اور کتابوں کے مطالعے میں ملیں گے, بزرگان دین کی مواعظ میں ملیں گے. ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کریں. جو نوجوان بچے نکاح کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی نکاح کب ہے؟ کہ حضرت 8 دن کے بعد. مطلب 8 دن سے پہلے نکاح کے دن سے پہلے 1 گھنٹہ میرے پاس لے کر آئے. 1 گھنٹہ ان کو سمجھاتا ہوں کہ بحیثیت شوہر کے تمہیں کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اور کس انداز سے زندگی گزارنی ہے. میرے استاد مطلب فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نروری, وہ فرماتے تھے نکاح کا 2 لفظوں کے سننے اور ایجاب قبول کا نام ہے. قاضی شریعت کہتا ہے تلوار خان کی لڑکی بندوق خان کا لڑکا کہو تم نے قبول کی کہ جی میں نے قبول کی, ہو گیا نکاح, جاؤ کھیلتے ہو جاؤ. تو 2 جملوں کے ایجاب قبول کا نام نکاح ہے. لیکن نکاح کے بعد اب جو پوری زندگی ہے, یہ زندگی کیسے گزرے, اس کو کیسے کامیاب بنایا جائے, کیسے اس کو روشن بنایا جائے. یاد رکھنا اسلام میں لو میرج نہیں سکھایا, لو آفٹر میرج سکھایا. نکاح سے پہلے کی محبت اسلام میں حرام ہے, نکاح کے بعد کی محبت عبادت ہے. نکاح سے پہلے جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے, یہ جس سے صرف منگنی ہوئی ہے, اس سے بات کرنا, اس سے ملاقات کرنا, بے پردگی کے ساتھ اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ رکھنا یہ حرام ہے, اس لیے کہ وہ نکاح میں نہیں ہے. لیکن نکاح کے بعد اب جتنی محبت سے نشاور کرو گے یہ عبادت ہے. اسلام نے
لو میرج نہیں سکھایا، لو آفٹر میرج سکھایا، نکاح کے بعد کی محبت کی ہمت افزائی کی اور نکاح سے پہلے کی محبت کی ہمت سیکھنی کی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہر مہینے اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی رقم دے کر بھول جایا کریں اور کہیں پیاری یہ صرف تمہارے لیے ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس لیے کہ بیوی کا دل ہے، اس کے جذبات ہیں، وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے، وہ مسجد مدرسے میں دینا چاہتی ہے، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنا چاہتی ہے، اس کو حافظ بنانا چاہتی ہے، جی کسی بیوہ مسکین کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کے پاس پیسے ہوں گے تبھی تو وہ یہ سب ثواب حاصل کر سکے گی۔ جب وہ بچی تھی، جب وہ کماری تھی اور اپنے گھر پہ تھی تو ماں باپ اس کو اتنا دے کے رکھتے تھے، ہر وقت اس کے بٹوے کے اندر کوئی نہ کوئی رقم موجود ہوتی تھی، اور جب وہ شوہر نکاح میں آئی اور بچوں کی ماں بنی اب اس کی جیبیں خالی رہتی، اب اس کے پاس اس کے بٹوے میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا، اور شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے 100 روپے چاہیے، اماں سے لے لینا، اور اماں سے کہتے ہیں اماں کا 100 روپے دو، ارے عید میں تو لیے تھے، ارے عید کو تو 6 مہینے ہو، کیا 100 روپے میں زندگی گزرتی ہے؟ اور 100 روپے کے لیے 50 روپے کے لیے ماں کا محتاج بنانا یہ اچھی بات نہیں۔ تو ہر مہینے کوئی رقم دے کر بھول جایا کرے پیاری یہ آپ کے لیے ہے، اس کا کوئی سوال تم سے نہیں۔ اس طرح سے ازدواج زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ساجد نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی راتوں میں طاقت عطا فرمائے، اور جو تقریباً 150 حفاظ کی تیار کی اس ادارے میں جو یہاں موجود ہوئے، تو نہ جانے کتنے ہوں گے جو جنت میں جا کر جنت کے باسی بن چکے ہوں گے، قبرستانوں میں ہوں گے، ان کی تو دستار ہو ہی نہیں سکی۔ جی اللہ رب العزت اس کھیل کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ مثالی نمونہ بنائے، اور جو اساتذہ اس ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے۔ یقیناً ان اساتذہ کرام کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اور ان اساتذہ کرام کو دیکھ کر کئی مرتبہ بہت ترس بھی آتا ہے۔ پتہ ہے یہ جو آپ کے سامنے نمونہ اساتذہ کا بیٹھا ہوا ہے یہ کن مرحلوں سے گزر کر آئے؟ جب چھوٹے سے تھے ماں نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، ماں نے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، محبت کے سارے جذبات چکنا چور ہو گئے۔ مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں کی یاد آتی تھی، باپ کی یاد آتی تھی، تکیے کے نیچے سر رکھ کے رو لیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ مدرسے کا کھانا نہیں چلتا تھا، گھر کی یاد آتی تھی، وضو کرتے ہوئے رو لیا کرتے تھے تاکہ آنسو وضو خانے میں بہ جائے، وضو کے پانی میں بہ جائے، کوئی مجھے بزدل ہونے کا کھانا نہ دے۔ پھر جب جوان ہوئے، فارغ ہوئے، بڑے ہوئے، گھر والوں نے نکاح کر دیا، اور نکاح کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور بڑھی، کسی ادارے میں انتخاب ہو گیا، کسی مسجد میں انتخاب ہو گیا، وہاں امامت کرانے لگے، پڑھانے لگے۔ اب تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ زندگی کی عیش و عشائش کو جمع کر سکے، بس ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا فون آتا ہے، بیٹا بہت بیمار ہے، ماں کہتے بیٹا تمہارے ابا بہت بیمار ہے، بیٹا آ جاؤ کچھ خدمت کر لو۔ ادارے سے چھٹی لے کے گھر جاتے ہیں، باپ کو کسی کرائے کی گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر مختلف معائنے کرانے کے لیے دیتا ہے پرچہ لکھ کر۔ اب یہ معائنہ نہیں کراتا بلکہ کسی سے پوچھتا ہے بھائی یہ معائنے یہ ٹیسٹ جو ہے کتنے میں ہو سکیں گے؟ کہتے دیکھو یہ سی ٹی اسکین ہے، یہ 5000 کا ہوتا ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، تقریباً 10,000 لگیں گے۔ اب ان کی 8,000 تو تنخواہ ہے۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، بھائی جس بات نے مجھے پڑھا کر یہاں تک پہنچایا، آج بیٹی کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے اس بیمار باپ کا علاج کرا سکے۔ پھر وہاں سے وہ باپ کو نکالتا ہے ہاسپٹل سے اور کسی پرانے حکیم کے پاس لے کے جاتا ہے، اور وہاں سے کس سستا سے نسخہ دلواتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ابو بالکل فکر مت کرو، حکیم صاحب سے مل رہا ہوں، یہ تو انگریزی ڈاکٹر ہوتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور ان کی دوائی سے تو فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان ضرور ہوتا ہے، سائڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ حکیم صاحب بہت ماہر ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، میں بھی دعا کروں گا، اپنے طلبا سے دعا کراؤں گا، آپ فکر نہ کرو، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ در حقیقت ڈاکٹر کی یہاں سے لانے کا واحد وجہ اس کی یہ تھی، اس کی غربت، تنخواہ کی کمی، کہ باپ کا علاج نہ کرا سکتا، باپ کا علاج نہ کرا۔ تو یہ وہ اساتذہ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پیروں کے نیچے دبا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے اور برکت کی وہ شکلیں دی ہیں، اگر یہ تجارت کے فیلڈ میں آ جائیں تو ٹاٹا برلا کو پیچھے چھوڑ دیں، انہیں پتہ ہے برکت کس سے آتی ہے۔
کیا قول و قرار کرنے سے اللہ تعالیٰ تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں، وہ سارے گر جانتے ہیں، لیکن اس راستے پہ نہیں چلے، دین کی خدمت کے راستے پہ چلے ہیں، اپنے جذبات کی قربانی دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سب کے تاج ہیں، ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہمارے امام ہیں، ہماری نمازیں ان کے پیچھے ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کرتے ہیں، معمولی محسن نہیں ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کو عظمت کی نظر سے دیکھیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اپنے رزق میں ان کا حصہ شامل کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے برکتوں سے نوازتے ہیں۔ بہرحال زندگی جب چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، رخسار پہ داڑھی نہیں تھی، اس زمانے میں پڑھنا شروع کیا اور داڑھی آئی اور اب وہ سفید ہو چکی ہے، اسی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور دعا یہی ہوتی ہے میرے پیارے اللہ میرا جنازہ مجھے مدرسے سے نکلے، مدرسے کے طلباء کے کندھوں پہ جنازہ سوار ہو کر قبرستان جائے، کہ اللہ میری یہ تمنا ہے مجھے اسپتالوں میں اور مجھے گھروں کے اندر موت مت دینا، میں مسند تدریس پر مرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھاتے مرنا چاہتا ہوں۔ ان کی نیتیں تو زندگی بھر دین کی خدمت کرنے کی ہیں، تو معمولی خدمات کی بہت بڑی خدمات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت تم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے اعمال ایسے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت لاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی روزی روٹی سے پریشان ہے، کوئی گھر بار سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، بغیر پریشانیاں نہ جانے کتنی طرح کی لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، محبوب نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ بالٹی کے اندر سرف کی چھوٹی سی پوڑیاں ڈال کر آپ آدھی بالٹی پانی اس سے بھر کے اس کو جھکور دیتے، اتنے جھاگ ہوتے ہیں زندگی بھر نہیں گن سکتے۔ اور سمندر کے جھاگ، سمندر تو زمین سے بڑا ہے، تو اس کے جھاگ کتنے ہوں گے؟ کہاں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں، بچہ دیکھتا ہے ابا کا موڈ کیسا ہے، اگر وہ حساس بچہ ہے تو کچھ فرمائش کرتا ہے، اور اگر تیور بدلے ہوئے ہیں تو ملنا بھی پسند نہیں کرتا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، پاس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہے اگر بات ناراض ہو تو بچہ ابا سے کوئی فرمائش نہیں کرتا، اور ابا اگر خوش ہو تو کندھے پہ بیٹھ کے کہتا ابا یہ لانا یہ لانا یہ لانا یہ۔ تو ربا ناراض ہوتا ہے گناہوں سے، اور جب ربا ناراض ہے تو کیا چیز بنوائی؟ ربا ناراض ہے، اور ربا راضی ہوتا ہے جی گناہوں کے معاف ہونے سے۔ جب بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جو چیز ناراضگی کا باعث تھی وہ چیز ہی ختم ہو گئی، تو ناراضگی کسی طرح ریزا، اس کا مطلب یہ کہ ابا جب ربا ناراض تھے اب راضی ہو گئے، گناہ معاف ہو چکے۔ اور جب اللہ ناراضی سے راضی رضا کی طرف نکلتے ہیں، جب ناراضگی ختم کرتے ہیں اللہ راضی ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اسی سے تو کام بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو روٹھے ہوئے رب کو راضی کریں، اور جب روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں گے تو دوستوں دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا اس کو، اس پر عمل کریں گے۔ بس ایک آخر میں ایک عمل اور بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور صحابی نے کہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میں دانے دانے کا محتاج بن گیا ہوں، اور میری مالی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فرشتوں کی تسبیح، فرشتوں کی عبادت کیوں نہیں کی؟ کہ وہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز کے فرض سے پہلے تک آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی روزی عطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھتے رہ جائے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے ان کے دن بدل دیے، اللہ پاک نے ان کے دن بدل دیے۔ اور نہ جانے دوستوں کتنی پریشان حال لوگوں نے اس عاجز سے درخواست کی کچھ دعا کر دے، کچھ بتا دے، ان کو یہ عمل بتایا، اللہ پاک نے ان کے حالات بدل دیے۔ تو یاد رہے گا نا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو سنت موقعہ پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے تک 10-15 منٹ مل جاتی ہیں، 5 منٹ کا نکال کے اس میں پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات تبدیل فرما دیں, اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ آج ان حفاظ بچوں کو, ادارے کے اساتذہ کو, ماں باپ کو, والدین کو, سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے اور عمر بھر